10 بیویوں کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ خواہ کوئی کیسی ہی تکلیف میں ہو تو مشکل آسان ہونے کے لیے 10 بیویوں کی کہانی سننے کی نظر مان لے، انشاءاللہ کیسی ہی آفت اور مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی، اور جو بھی جائز حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی امیر تھا، لیکن چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفلس تھا۔ وہ اپنی ناداری سے بہت عاجز تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت سہیں گے؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی، دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب سوائے تیری ذات کے میرا کوئی سہارا نہیں رہا۔ آخر ایک دن وہ مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری بھاؤج ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، جو کچھ اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرضے کہ وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی۔ اس پر وہ رئیس عورت اسے طعنہ دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اس حالت میں ایک شب روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تجھے چاہیے کہ ہر جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن لیا کر اور پابندی سے نماز پڑھا کر، اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے، اور ان بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی میں نیاز دلاؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرا نام فاطمہ ہے، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور تیرے پہلے امام کی زوجہ ہوں۔ اور دوسری 9 بیویوں کے نام یہ ہیں، حضرت مریم، حضرت ہاجرہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت آسیہ، حضرت سائرہ، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب سکینہ، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت سہی، تازیانے کھائے۔ 2 شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند کریم اس کی حاجت پوری کرے گا، اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر 10 بیویوں کی کہانی سن لو۔ محلے کی سب عورتیں آ کر اس کے پاس جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنی شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح سالم مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہا کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی اور محلہ والوں کو تقسیم کیے۔ وہ اپنے خاوند کے بڑے بھائی کی بیوی کے پاس بھی بہت احترام سے نظر کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیے کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کے لڈو نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے لڈو لے جاؤ۔ وہ بیچارے لڈو واپس لے آئی۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے اور سب سامان غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی۔ دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھا لے،
جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر کو بند کر کے دونوں میاں بیوی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں چنے کی تھوڑی سی بالیں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ چنے کی بالیں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کے بالوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ کئی مرتبہ شوہر نے چنے کی بالیں توڑی اور ہر مرتبہ اس کی بیوی کے ہاتھ لگاتے ہی وہ گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بےتاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ تھوڑے سے گنے توڑ لاؤ۔ جب وہ بہت سے گنے توڑ کر لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ کانے بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور ان کو پھینک کر آگے چل دیے۔ آخر یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے شہر میں پہنچا۔ آخر یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے شہر میں پہنچا۔ بہن مل کر بہت خوش ہوئی۔ رات کا وقت تھا۔ بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ دونوں نے آرام کیا۔ اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا۔ یہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ، اب ہم کب تک بھوکے رہیں گے؟ ہماری جان نکل رہی ہے۔ بدبو اس قدر تھی کہ کھانے کو دفن کر دیا گیا اور دونوں ہی سو گئے۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا، یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے ہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھے۔ وہ عورت جس کھانے کو چھوتی کھانا سڑ جاتا اور کیڑے نظر آنے لگتے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ کھانا تازہ بھیجا ہے اور تم بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا، اب میں کیا کروں؟ دونوں کھانا لے کر باہر گئے، زمین میں دفن کر دیا اور باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ اس عرصے میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی۔ دونوں نے اپنے گلے سے چند ہار اتار کر کھوٹی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگے، فوراً کھوٹی نے ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو سخت تعجب ہوا۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے ہار کا واقعہ سنایا اور کہا، یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کر لے اور قتل کرا دے۔ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہ نہیں معلوم ہم سے خطا کیا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے پردیس گیا تھا، کافی عرصے سے وہ لاپتہ رہا، جس کی وجہ سے تمہاری بھاؤز نے عمل کیا تو سچ مچ تمہارا بھائی مال و زر کے ساتھ واپس آ گیا۔ تمہاری بھاؤز نے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیے، اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ پتھر کھانے والے نہیں ہیں جب سے ہم پر مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کم بخت، تو نے ایسے غرور
اور تکبر کے الفاظ کہے، توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور رو کر دعا کی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت لا کر لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی نظر کر دی۔ یہ اعجاز جناب سیدہ اور جناب زینب و ام کلثوم وہ لڈو موتی چور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 لڈو شوہر نے کھائے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 لڈو شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر تھا۔ سب بچے زندہ و سلامت کھیل رہے ہیں اور نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اے میری بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہو اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا کیجیے کہ بے اولاد کو اولاد دے، قرض دار کو قرض سے نجات عطا فرمائے اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے۔ بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جائز حاجت کو پورا کرے۔